السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی کرائم اسٹوری فریب آرزو کی دوسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ شام کو تھوڑی دیر کے لیے موقع نکال کر سیما پھر میرے کمرے میں آن تھمکی۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ خالدہ دراصل الطاف کی بزنس پارٹنر ہے اور خالدہ بھی ایک آبرو باختہ عورت ہے۔ الطاف دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اسے اپنی منہ بولی بہن بتاتا ہے۔ سیما، میری بہن، کیا کوئی ایسی طریقہ نہیں ہے کہ باہر والوں کو ہماری مظلومی اور مجبوری کا علم ہو سکے اور وہ ہماری مدد کریں؟ میں نے روتے روتے پوچھا۔ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا جانی، سیما نے کہا۔ یہ بہت بارسوخ لوگ ہیں، بڑے بڑے دولت والے ان کی پشت پر ہیں، کوئی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا یہاں سے کوئی خط باہر بھیجا جا سکتا ہے؟ میں نے ٹوٹتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ ناممکن، سیما نے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ لڑکیوں کو کاغذ اور قلم یا پینسل تک اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اگر کسی طرح خط لکھ بھی لیا جائے تو اسے پوسٹ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں عذرا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے۔ تم بہت حسین اور بہت بھولی اور معصوم ہو، مگر مشکل یہ ہے کہ میں اگر چاہوں بھی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ویسے مارگریٹ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے اور یوں سمجھ لو کہ میں ایک طرح سے اس کی نائب ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے ایسا کوئی موقع نہیں دیتی کہ میں کسی لڑکی کو یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے سکوں، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ میری بھی خوب ٹھکائی کرتی ہے۔ ویسے تمام لڑکیوں میں ہی اس خبیث عورت کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ اگر کچھ کر سکتی ہو تو بہن، میرے دامن کو آلودہ ہونے سے پہلے ہی کر ڈالو۔ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھ کر کہا۔ اگر ایک مرتبہ میں بے حرمت ہو گئی تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا، مگر وہ وقت آنے سے پہلے ہی میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ میں بھی شروع میں یہی سوچتی تھی، سیما نے نمناک لہجے میں کہا، مگر میرے ساتھ سب کچھ ہو گیا اور میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر سکی۔ میں اس بے حیات زندگی کی گاڑی کو گھسیٹے جا رہی ہوں۔ ہر نئی لڑکی کے آنے پر میں نے چاہا کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن میں کسی کے لیے کچھ نہ کر سکی، اور شاید تمہارے لیے بھی کچھ نہ کر سکوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیما کو مارگریٹ نے طلب کر لیا اور وہ چلی گئی۔ میں ایک بار پھر تنہا رہ گئی۔ دوپہر کو مارگریٹ کی نگرانی میں ایک عورت کھانا لے کر آئی تھی۔ رات کو بھی وہی عورت مارگریٹ کے ساتھ کھانا لے کر آئی، لیکن میں نے تو دوپہر کے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تم اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہو، اس پورے فلور میں گھوم سکتی ہو، دوسری لڑکیوں سے مل سکتی ہو، مارگریٹ نے کہا، مگر باہر جانے کی کوشش نہ کرنا، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اب بھوکا رہنا چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گی۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھانا وہیں رکھ کر چلی گئی۔ میں نے اسے چھوا بھی نہیں۔ غم و اندوں کی سیاہ اور قاتل دھند میں سے ایک چہرہ میرے ڈوبتے ہوئے ذہن کے پردے پر ابھرا۔ جاوید کا چہرہ، پروفیسر کا چہرہ، پرتپار، متین اور پروقار چہرہ۔ میرے دل کا خون آنکھوں کے راستے بہنے لگا، اور یکایک مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھے الطاف سے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہا۔ میں نے صرف جاوید سے محبت کی تھی، اور میرا رواں جاوید سے محبت کرتا تھا۔ الطاف کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف ایک ڈھونگ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کی تھی۔ الطاف اور جاوید کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ الطاف صرف ایک سماجی جبر تھا، اور جاوید سچی محبت کی خوشبو تھا۔ مگر اب تو سب کچھ ہیج تھا، سب ہیج تھا۔ جاوید کو، دردانہ کو، میری پیاری امی کو اب میرے بارے میں کبھی نہ معلوم ہو سکے گا کہ میں نے خود کو کن حالات میں اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے۔ انہیں میرے بارے میں یہ کبھی بھی نہ معلوم ہو سکے گا۔ میری ہچکیاں بند گئیں، اور پھر نہ جانے کتنی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔
میں بڑے بھیانک خواب دیکھتی رہی۔ صبح کا آزاد سورج طلوع ہوا تو میں بہت پہلے سے جاگ رہی تھی اور اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں دل میں جاوید اور ترتانہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ چکی تھی۔ ان لوگوں کو میں نے کتنا دکھ دیا تھا۔ میں نے وہ دن بھی کمرے میں ہی گزارا۔ آج صبح سے ہی مجھے اپنے پیٹ میں دائیں جانب کی طرف ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن دوپہر تک اس درد میں خاصا اضافہ ہو گیا اور شام کو جب سیما میرے کمرے میں موجود تھی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو اچانک درد کی تیز لہریں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ میرے چہرے پر کرب کے گہرے آثار نمودار ہوئے، جنہیں دیکھ کر سیما گھبرا گئی اور بے اچانک میں درد کے ماہر دوہری ہو گئی۔ میں نے کراتے ہوئے سیما کو درد کے بارے میں بتایا۔ سیما تیزی سے باہر بھاگی اور مارگریٹ کو ساتھ لیے ہوئے دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ مارگریٹ نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میں واقعی سخت تکلیف میں ہوں۔ اس نے مجھ سے درد کے بارے میں پوچھا اور میں بمشکل اسے بتا سکی۔ میرے منہ سے الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ سیما میرے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ میرے پیٹ کو سہلانے لگی اور مارگریٹ کمرے سے چلی گئی۔ میرے درد میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا اور میری جان نکلی جا رہی تھی۔ کاش یہ درد میری جان لے لے، میں نے کراتے ہوئے کہا۔ سیما دعا کرو کہ میرا خاتمہ جلدی ہو جائے۔ گھبراؤ مت عذرا، مارگریٹ نے خلاف معمول نرمی سے کہا۔ میں نے فون کر دیا ہے، ابھی ڈاکٹر آ جائے گی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر ایک مقامی نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ مارگریٹ کے ساتھ کھانا لانے والی عورت ان دونوں کو کمرے تک چھوڑ گئی۔ ڈاکٹر ساڑی کے اوپر سفید رنگ کا لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پاکستانی یا ہندوستانی تھی۔ اس نے مارگریٹ اور سیما کی موجودگی میں میرا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر مارگریٹ سے مخاطب ہو کر انگریزی میں بولی، مریضہ کو اسپتال لے جانا ہوگا میڈم، مجھے اپینڈکس کا شبہ ہے۔ اگر اپینڈکس ہی نکلا تو پھر رات ہی کو آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ مارگریٹ یہ بات سن کر خاصی پریشان ہو گئی۔ ذرا دیر میں ایمبولینس آ گئی اور مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں اسپتال پہنچا دیا گیا۔ درد کی شدت سے مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسپتال کے کمرے میں مارگریٹ اور سیما میرے ساتھ موجود تھیں۔ ڈاکٹروں نے فوراً میرے چند ٹیسٹ کیے اور انہوں نے اسے اپینڈکس کا دردی قرار دیا۔ آپریشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سیما کو اپنے قریب ہی موجود پایا۔ مجھ پر نیم غنودگی کی سی کیفیت طاری تھی۔ ابھی مجھ پر غنودگی کا اثر باقی تھا۔ سیما مجھے ہوش میں دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تمہارا آپریشن کامیابی کے ساتھ ہو چکا ہے عذرا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ چند روز میں تم چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر سلطانہ بھی تھوڑی دیر میں آئیں گی۔ کاش میں مر ہی جاتی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم لوگوں نے مجھے مر کیوں نہیں جانے دیا سیما؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ایسی باتیں مت کرو عذرا، سیما نے اداسی سے کہا۔ مرنے کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی لیڈی ڈاکٹر آ گئی جس نے مجھے پہلے دیکھا تھا۔ وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر مسکرائی اور اردو میں بولی، عذرا بی بی، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں ڈاکٹر سلطانہ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے نحیف آواز میں کہا، لیکن آپ نے میری جان کیوں بچائی؟ مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر سلطانہ بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر وہ سیما سے مخاطب ہو کر بولی، بی بی، ذرا کاؤنٹر پر چلی جائیے اور سسٹر سے کہیے کہ وہ بی پی آپریٹرز لے کر آ جائے، مجھے ذرا ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے۔ سیما فوراً وہاں سے روانہ ہو گئی۔ عذرا بی بی، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، سیما کے جاتے ہی ڈاکٹر سلطانہ نے کہا۔ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اور بہت اچھی طرح دیکھا ہے۔ پلیز جلدی بتائیے کہ آپ کون ہیں اور ان لوگوں کے چکر میں کیسے پھنس گئیں؟ میں نے محض 3-4 جملوں میں اپنی داستان بیان کر دی اور رو رو کر ڈاکٹر سلطانہ سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح میری مدد کریں اور مجھے یہاں سے رہائی دلوا دیں۔ اوہ ہو میرے خدا!
ڈاکٹر سلطانہ نے کہا، آپ مسز طاہرہ مشکور کی بیٹی ہیں؟ تبھی تو میں کہوں کہ میں نے آپ کو کہیں اچھی طرح دیکھا ہے۔ آپ کی شکل ہو بہو اپنی ماں جیسی ہے۔ وہ میری استانی رہ چکی ہیں۔ میں نے انہی کے کالج سے انٹر سائنس پاس کر کے ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ مگر عذرا، اف، میرے خدا میں کیا کروں؟ ڈاکٹر سلطانہ، خدا کے لیے، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اگر آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تو مجھے زہر کا انجیکشن لگا دیجیے، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ کی مدد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے عذرا بی بی، ڈاکٹر سلطانہ نے افسردگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جو اس اڈے کے مالک ہیں۔ وہ بڑے بارسوخ لوگ ہیں، ان کی رسائی اوپر تک ہے۔ میں ایک غیر ملکی ڈاکٹر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی ان کی دشمنی مول لے کر یہاں رہ سکتی ہوں۔ تاہم میں اپنے بھائی شمس الدین سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ شمس الدین بھی ڈاکٹر ہیں۔ اتنے میں سیما واپس آ گئی اور ڈاکٹر سلطانہ اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے سیما کو اسی لیے یہاں سے بھیجا تھا کہ وہ مجھ سے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ سیما کے ساتھ نرس بھی تھی جو بی پی آپریٹر لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر سلطانہ نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور نرس کو واپس بھیج دیا۔ ڈاکٹر سلطانہ، کیا آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ اچانک سیما نے سلطانہ سے کہا۔ یہ بیچاری نئی ان بدماشوں کے جال میں پھنسی ہے اور خوش قسمتی سے آتے ہی بیمار ہو کر یہاں داخل ہو گئی۔ مارگریٹ مجھ پر بڑا بھروسہ کرتی ہے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ جب تک یہ اسپتال میں ہے میں اس کی نگرانی کروں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اسے نکلوانے کی کوئی ترکیب کریں تو میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گی۔ میں مارگریٹ سے کہہ دوں گی کہ جب میں سو رہی تھی تو وہ کہیں بھاگ گئی۔ یہی ہوگا نا کہ مارگریٹ مارتے مارتے میری کھال ادھیڑ دے گی؟ تو کوئی پرواہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میں تو داغدار ہو ہی چکی ہوں اور اس اڈے کے علاوہ اس دنیا میں کسی جگہ پر بھی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ابھی معصوم ہے، قسمت نے اسے ایک موقع دیا ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکیں تو۔ ڈاکٹر سلطانہ حیرت سے سیما کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سیما؟ تم؟ ڈاکٹر سلطانہ نے کہا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، سیما نے افسردگی سے کہا، آپ تو مجھے بس ایک فاحشہ کی حیثیت سے جانتی ہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ میرا دل اندر سے کتنا دکھی ہے۔ دیکھو سیما، یہ کام کوئی آسان نہیں، ڈاکٹر سلطانہ نے کہا۔ تم ان لوگوں کی طاقت سے اچھی طرح سے واقف ہو، تاہم میں اپنے بھائی ڈاکٹر شمس الدین سے اس بارے میں بات کروں گی۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے عذرا بی بی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے نحیف آواز میں جواب دیا۔ سب کچھ الطاف کے پاس ہی تھا، پاسپورٹ بھی اور سارے کاغذات بھی۔ تب تو اور بھی مشکل ہے، سلطانہ نے کہا۔ بہرحال فی الحال میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دن تک اسپتال میں روکے رکھوں۔ اس دوران شاید کوئی صورت نکل آئے۔ مارگریٹ کس وقت آتی ہے سیما؟ اس نے سیما سے پوچھا۔ وہ صبح کے وقت ایک چکر لگا کر گئی تھی اور اب کل سے بھی آئے گی، سیما نے کہا۔ اس نے نگرانی پر مجھے مامور کر دیا ہے اور وہ اس طرف سے بالکل بے فکر ہے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، ڈاکٹر سلطانہ نے کہا۔ ابھی چند روز تک تو آپ کو ویسے ہی آرام کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں گی۔ ڈاکٹر سلطانہ، خدا کے لیے، اور اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میری آنکھیں ایک بار پھر لہو رونے لگیں۔ ڈاکٹر سلطانہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ یہ پاکستانی ڈاکٹر ہے اور اسی اسپتال میں کام کرتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد سیما نے آہستہ سے مجھ سے کہا، اس کا بھائی ڈاکٹر شمس الدین بڑا ڈاکٹر ہے اور وہ اس پورے اسپتال کا انچارج ہے۔ ڈاکٹر شمس الدین کی بیوی بھی یہیں رہتی ہے۔ یہ سب کے سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ ڈاکٹر سلطانہ اور ڈاکٹر شمس الدین اس اڈے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ بیمار ہونے والی لڑکیوں کا علاج ڈاکٹر سلطانہ سے ہی کرایا جاتا ہے۔ وہ بڑی ہوشیار ڈاکٹرنی ہے اور بہت رحم دل بھی۔ شاید وہ تمہارے لیے کچھ کر سکے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ سب لوگ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں
اور یہاں کے کسی اندرونی معاملے میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں کرتے۔ رات گئے ڈاکٹر سلطانہ پھر آئی۔ اس بار اس کے کندھے پر ایک بڑا سا پرس پڑا ہوا تھا۔ اس نے میری طبیعت وغیرہ پوچھی اور اس کے بعد جلدی سے اپنا بڑا سا پرس کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا اور مجھے پلنگ کے سرانے سہارا دے کر بٹھا کر جلدی جلدی میرے کئی فوٹو کھینچ لیے۔ میں اور سیما اسے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی اور چلی گئی۔ دوسرے دن صبح کو مارگریٹ آئی۔ میں سوتی بن گئی۔ وہ سیما سے میرے بارے میں پوچھ کر اور اسے یہ تاکید کر کے چلی گئی کہ وہ سخت احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ سپہر کے وقت ڈاکٹر سلطانہ آئی۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے بیڈ کے پاس ہی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سیما، اس نے کہا، ایک بار پھر مجھے بتاؤ کہ تم واقعی عذرا کی مدد کرنا چاہتی ہو اور تم پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، خدا اور رسول کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، میں عذرا کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور آپ مجھ پر پورا اعتماد کر سکتی ہیں۔ اگر میں آپ سے دغا بازی کروں تو مرتے وقت مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ دیکھیے عذرا بی بی، سلطانہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہم صرف کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں بڑا رسک ہے اور یہ رسک آپ کو لینا ہوگا۔ اگر آپ نکل گئیں تو نکل گئیں، لیکن اگر آپ پکڑی گئیں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کیا ہو یہ کہنا مشکل ہے۔ تاہم جیل جانا قہوہ خانے میں رہنے سے بہرحال بہتر ہے۔ کیا آپ رسک لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ایک مظلوم لڑکی ہونے کے علاوہ میری بڑی قابل احترام ٹیچر کی بیٹی بھی ہیں، اس لیے میں نے اور بھائی جان نے ایک راہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنی جان تک پر کھیل جانے کو تیار ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے گلوگیر آواز میں کہا، آپ بس مجھے راستہ بتا دیجیے، میں ہر رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سنیے عذرا بی بی، سلطانہ نے کہا، آپ کو جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنا ہوگا۔ جعلی اس اعتبار سے کہ یہ پاسپورٹ میری بھابھی یعنی ڈاکٹر شمس الدین کی بیوی کا ہوگا، لیکن اس سے ان کی تصویر نکال کر آپ کی تصویر لگا دی جائے گی، باقی تمام کوائف وہی رہیں گے۔ اگر آپ یہاں کے مقامی ہوائی اڈے سے بخیر و خوبی نکل گئیں تو کراچی کے ہوائی اڈے پر آپ کو کوئی خاص دقت درپیش نہیں ہوگی، تاہم خطرہ وہاں بھی موجود ہے۔ آپ کے ٹکٹ وغیرہ کا سارا بندوبست ہو جائے گا۔ اب سے 2 دن بعد آپ کو یہاں سے خاموشی سے روانہ کر دیا جائے گا۔ سیما، تمہارا کام یہ ہوگا کہ بس 2 دن تک مارگریٹ کو یہی تاثر دیتی رہنا کہ عذرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسے بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ میں بھی مارگریٹ سے کہوں گی کہ مریضہ کو ابھی کم سے کم 1 ہفتہ اسپتال میں ہی رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحبہ، سیما جلدی سے بولی، میں تو اس کے سامنے عذرا کی بیماری کا ایسا بھیانک نقشہ کھینچوں گی کہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ 2 دن کے بعد رات گئی ڈاکٹر سلطانہ نے مجھے بڑی ہوشیاری سے اسپتال سے نکال دیا۔ میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفری ہینڈ بیگ تھا جس میں کچھ کپڑے اور ضرورت کی دیگر اشیاء موجود تھیں۔ میرے جسم پر عربی طرز کا سیاہ برقع تھا۔ ڈاکٹر سلطانہ نے مجھے پاسپورٹ کے کوائف سے بہت اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا اور میں کئی بار خود بھی ان کوائف کا مطالعہ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر سلطانہ نے مجھے ایک فون نمبر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں صحیح سلامت کراچی پہنچ جاؤں تو اس فون نمبر پر اطلاع دے دوں۔ اس کے بعد وہ لوگ بیگم شمس الدین کے پاسپورٹ کی گمشدگی کا اعلان کر کے پاکستانی سفارتخانے سے دوسرا پاسپورٹ بنوا لیں گے۔ اس نے مجھے یہ بھی تاکید کی کہ کراچی پہنچنے کے بعد میں اس جعلی پاسپورٹ کو فوراً جلا دوں۔ اسپتال کے احاطے کے باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ڈرائیور ایک ادھیڑ عمر کا اردو داں تھا۔ اس نے مجھے تیز رفتاری سے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ ٹکٹ وغیرہ سب میرے پاس موجود تھا۔ ڈاکٹر سلطانہ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں مکمل خود اعتمادی کا مظاہرہ کروں اور گھبراؤں بالکل نہیں۔ اس طرح میری کامیابی کے امکانات زیادہ تھے۔ میں تو موت کی دہلیز پر کھڑی تھی، اس لیے ہر قسم کے خوف و خطر سے بے نیاز ہو گئی۔ میں نے ایئرپورٹ کے ہر کاؤنٹر پر جہاں جہاں مجھے جانا ضروری تھا زبردست خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا۔ میں چونکہ برقع اوڑھے ہوئے تھی اس لیے ایئرپورٹ کے حکام نے
میری صورت دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ میں تو وہاں سے جا رہی تھی، وہاں نہیں رہی تھی، اس لیے انہیں میری شناخت وغیرہ کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ اور آخر جہاز کے دروازے بند ہو گئے، سیڑھیاں ہٹا لی گئیں اور جہاز روانہ ہو گیا۔ اب اگر میں کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار بھی ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ کم از کم کوئی بھی اب مجھے اس کہبہ خانے میں تو واپس نہیں بھیج سکتا۔ اف میرے خدا، یہ سب کچھ کس قدر بھیانک تھا۔ میں تو موت کی دہلیز سے لوٹ کر آ گئی۔ جہاز جب کراچی کے ایئرپورٹ پر اترا تو اس وقت رات تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کی جانچ پڑتال میں وقت لگتا، اس لیے مجھے بآسانی کلیئرنس مل گئی۔ یہاں بھی کسی نے میرے پاسپورٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور میں باہر آ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ رات میں ایئرپورٹ پر ہی گزار دوں گی اور صبح کو ہی گھر جاؤں گی۔ اتنی رات گئے میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بجے تھے جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹیکسی والے کو میں رخصت کر چکی تھی۔ مجھے ڈاکٹر سلطانہ نے کچھ پاکستانی روپے بھی چلتے وقت دیے تھے۔ کوئی 5 منٹ بعد امی نے دروازہ کھولا۔ وہ کالج جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ تم؟ ان کی آنکھیں حیرت اور انجانے خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم اکیلی؟ الطاف کہاں ہے؟ آدھے گھنٹے کے بعد امی بمشکل اتنا کہہ سکیں، خدا نے تمہیں دوبارہ زندگی بخشی ہے عذرا، جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، اپنے حوصلے کو بلند رکھو اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ امی اس دن کالج نہیں گئیں اور مجھ سے بار بار تمام باتوں کی تفصیلات پوچھتی رہیں۔ مجھے یوں لگا گویا وہ گزشتہ چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر اچانک بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی نظر آ رہی تھی اور چہرے پر جیسے ایک دم جھریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ آخر کافی دیر تک سوچنے کے بعد امی نے ڈی ایس پی خورشید حسن کو فون کیا۔ وہ ابو مرحوم کے بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہم دونوں ماں بیٹیوں کا خیال رکھا تھا۔ وہ امی کے بلانے پر فوراً آ گئے۔ امی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں یہ غم انگیز داستان سنائی۔ انہوں نے پوری بات سننے کے بعد یہ مشورہ دیا کہ الطاف کو ڈرا دھمکا کر طلاق حاصل کر لی جائے، کیونکہ اگر عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تو اس سے بڑی بدنامی اور رسوائی ہوگی، اور پھر یہ کہ جو کچھ مڈل ایسٹ کے ایک ملک میں میرے ساتھ پیش آیا تھا اسے مقامی عدالت میں ثابت کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ میں کوئی گواہ یا شہادت پیش نہیں کر سکوں گی۔ انہوں نے رائے دی کہ آج شام کو خالدہ کو یہاں بلایا جائے، لیکن اسے یہ نہ بتایا جائے کہ عذرا واپس آ چکی ہے، وہ خود بھی اس وقت موجود رہیں گے۔ امی نے اسی وقت خالدہ کو فون کیا۔ وہ گھر پر ہی موجود تھی۔ امی نے اسے کہا کہ وہ شام کو 5 بجے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس آ جائے۔ اس نے آنے کی حامی بھر لی۔ شام کو جب خالدہ آئی تو میں ڈرائنگ روم سے ملحقہ دوسرے کمرے میں تھی اور ڈی ایس پی خورشید حسن اور امی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں ان کی گفتگو سن سکتی تھی۔ تم عصمت فروشی اور لڑکیوں کی دلالی سے کتنا روپیہ کما لیتی ہو خالدہ بائی؟ امی نے کہا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں چچی جان؟ خالدہ کے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں اس قدر گھناؤنے اور نفرت انگیز کردار کے مالک ہو، امی نے پھنکارتے ہوئے کہا، ورنہ میں تم جیسے لوگوں کو کتے کی طرح اپنے دروازے سے دھتکار دیتی۔ اب تم لوگوں کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ بذات فوراً میری بیٹی کو طلاق دے، ورنہ میں اسے اور تمہیں دونوں کو جیل میں سڑوا دوں گی۔ میں کچھ نہیں سمجھی چچی جان، خالدہ نے آہستہ سے کہا، شاید کوئی غلط فہمی۔ میں تمہیں ابھی غلط فہمی دکھاتی ہوں۔ اور امی نے مجھے آواز دی اور میں ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ خالدہ مجھے دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا چہرہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس پر تھوک سکوں۔ سنو خالدہ بیگم، خورشید حسن نے کہا، تمہاری اور تمہارے اس دوست کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ فوراً عذرا کو طلاق دے دے، ورنہ میں آئی جی تک اس کیس کو لے جاؤں گا اور تم لوگوں پر پردہ فروشی
عصمت فروشی، دھوکہ دہی اور نہ جانے کتنے اور مقدمات قائم کروں گا۔ اگر الطاف باہر ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اس کا گھر تو یہاں موجود ہے اور تم یہاں موجود ہو۔ میں نے فی الحال اعلیٰ حکام سے تمہارے پاسپورٹ کی ضبطگی کے احکامات حاصل کر لیے ہیں، تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ خالدہ ہوشیار اور ذہین عورت تھی، اس نے سمجھ لیا کہ کھیل بگڑ چکا ہے اور اب اپنی بے گناہی پر اصرار کرنا فضول ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی الطاف سے فون پر رابطہ کروں گی، اس نے کہا اور چلی گئی۔ خورشید حسن نے ہم لوگوں کو بتایا کہ پولیس پارٹی اس وقت تک خالدہ کے گھر پہنچ چکی ہوگی اور اس کا پاسپورٹ اس سے لے لیا جائے گا۔ دوسرے دن خالدہ نے خود امی کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ الطاف طلاق نامہ بھیج رہا ہے۔ اس کے کوئی 15 دن بعد بذریعہ ڈاک طلاق نامہ موصول ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک مختصر سا خط بھی، جس میں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر یہ لکھا تھا کہ میں جلدی کراچی آؤں گا اور مہر کی رقم ادا کر دوں گا۔ دردانہ اور اس کے گھر والوں کو ان سارے حالات کا علم ہو گیا تھا جو میرے اور الطاف کے درمیان ہوئے تھے۔ میرے اور دردانہ کے درمیان موجود ساری کشیدگی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے رو رو کر دردانہ سے معافی مانگی اور اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے پروفیسر کے بارے میں پوچھا تو دردانہ نے بتایا کہ وہ کالج کے لڑکوں کے ساتھ پنجاب اور صوبہ سرحد کے دورے پر گیا ہوا ہے۔ اس کے کوئی 15-20 دن کے بعد الطاف کا فون آیا۔ فون میں نے ہی اٹھایا۔ اس نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ میں آج شام کو 5 بجے آ کر اپنا پاسپورٹ اور مہر کی رقم کا چیک اس سے لے لوں۔ امی ان دنوں ہائی بلڈ پریشر کا شکار تھیں اور ڈاکٹر نے انہیں 1 ہفتے کے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم وہ مصر تھیں کہ وہ مجھے اکیلا نہیں جانے دیں گی اور خود میرے ساتھ چلیں گی، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ خالدہ اور الطاف ہم سے خوف زدہ ہیں۔ الطاف مجھے طلاق دے چکا ہے اور اب وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہوشیار اور مکار لوگ ہیں، اس لیے اب ہمیں نہیں چھیڑیں گے کیونکہ اس میں سراسر ان کا نقصان ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی بلکہ منصور کو ساتھ لے لوں گی۔ منصور 16-17 سالہ ایک لڑکا تھا جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور کبھی کبھی امی سے پڑھنے آتا تھا۔ اکثر میں بھی اسے پڑھا دیا کرتی تھی۔ میں اور منصور رکشے میں بیٹھ کر کلفٹن گئے۔ میں نے رکشے کو روکے رکھا اور منصور کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں اس وقت بالکل سناٹا تھا۔ برآمدے میں مجھے بشیر خان سامان نظر آیا۔ میں نے اس سے الطاف کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اندر ڈرائنگ روم میں ہیں۔ میں نے منصور سے برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور خود ڈرائنگ روم میں اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی میری نظر قالین پر پڑے ہوئے ایک پستول پر پڑی۔ یک بیک میں خوف زدہ ہو گئی اور میں نے ایک انجانے جذبے کے تحت اس پستول کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ میں پستول پکڑے ہی پکڑے الطاف کے کمرے میں داخل ہو گئی اور وہاں پہنچ کر جیسے میرے قدموں سے جان نکل گئی۔ الطاف کا جسم خون میں نہایا ہوا بیڈ کے پاس پڑا تھا۔ میں الٹے پیروں وہاں سے بھاگی۔ میں نے وہ پستول وہیں ڈرائنگ روم میں پھینکا اور تیزی سے برآمدے میں آ کر منصور سے کہا، چلو جلدی چلو۔ خانسامہ اس وقت منصور سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ میرے رویے پر حیران ہوا۔ میں نے منصور کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً بھاگنے لگی۔ اتنے میں سامنے سے مالی بھی آ گیا۔ مالی اور خانسامہ دونوں مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور حیران تھے۔ باہر رکشہ کھڑا تھا، ہم دونوں اس میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کیا ہوا عذرا باجی، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ منصور نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں منصور، کچھ نہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، بس ہم گھر چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں نے منصور کو کچھ نہیں بتایا اور سیدھی امی کے پاس پہنچی۔ میں سخت حواس باختہ تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ ان پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ بڑی دیر تک وہ کچھ بول نہیں سکیں۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے کہا، تم نے پستول کو ہاتھ لگا کر بہت بڑی غلطی کی۔ لیکن امی، مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ اس پستول سے کسی کو قتل کیا جا چکا ہے؟ میں نے کہا، اب ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، یہ بہت بڑا غضب ہو گیا ہے۔ مالی اور خانسامہ نے تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اور کوئی 1 گھنٹے بعد ہی مصیبت آ گئی۔ خالدہ کی معیت میں
पुलिस पार्टी हमारे घर पहुंच गई और मुझे और मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया। मंसूर को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो सकी। सेशन कोर्ट में मुझ पर मुकदमा चला। इस्तग़ासा का केस बहुत मजबूत था। वजह कत्ल साफ ज़ाहिर थी। मेरे अपने साबिक शौहर से इख्तिलाफात थे, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया। आला कत्ल मौजूद था, इस पर मेरी उंगलियों के निशानात मौजूद थे। 2 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर दाखिल होते और फिर वहाँ से चंद ही मिनट के बाद हवास बाख्तगी के आलम में भागते हुए देखा था। मैं ही मुजरिम थी, मुझे सज़ा हो गई। गो कि मैंने अदालत में अपने बयान में अपनी शादी और मिडिल ईस्ट से अपने फ़रार के बारे में तमाम वाक़यात तफसील से बताए थे। ताहम मैंने डॉक्टर सुल्ताना या इसके भाई का नाम नहीं लिया था और ये कहा था कि चंद हमदर्दों ने मुझे वहाँ से निकलने में मदद दी। इस तरह मैंने जावेद से अपनी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसे गैर ज़रूरी समझती थी। लेकिन मैंने अपने वकील सरफराज खान को जावेद के बारे में भी बताया था और डॉक्टर सुल्ताना के बारे में भी, और यही सारी बातें मैंने सालेह अब्दुल करीम को भी बताई थीं। मंसूर को अदालत ने बरी कर दिया था। जिस शाम मुझे गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया, उसकी दूसरी सुबह अम्मी बेचारी अपनी 2 दोस्तों के साथ मुझसे मिलने हवालात आईं। इनकी ज़बानी मुझे ये मालूम हुआ कि उन्होंने गुज़िश्ता रात डीएसपी खुर्शीद हसन से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, मगर इनके बारे में पता चला कि वो 6 माह के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं। और इसी के साथ अम्मी ने मुझे एक और बहुत ही रूह अफ़ज़ा खबर सुनाई। उन्होंने बताया कि कल शाम को जावेद का एक्सीडेंट हो गया और वह अस्पताल जाकर ख़त्म हो गया। वो कराची में था और मोटरसाइकिल पर कहीं से आ रहा था कि एक बस से इसकी मोटरसाइकिल टकरा गई और वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। अस्पताल में वो जान पर न हो सका। इस खबर ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मैं कुछ देर के लिए अपनी मुसीबत भूल गई और जावेद की अचानक और बेवक्त मौत का गम मेरे सारे वजूद को चाटने लगा। वक्त ने मुझे इतना मौका भी ना दिया कि मैं एक बार इसकी शक्ल देख लेती, इसके कदमों पर सर रख कर माफ़ी मांग लेती। मुझे यकीन था कि वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देता। इसके लिखे हुए मेरे नाम, पहले और आखिरी ख़त के अल्फाज मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। मेरा जहन जैसे तारीक हो गया। सेशन कोर्ट से मुझे सज़ा हो जाने के बावजूद अम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और अब मेरा केस सालेह अब्दुल करीम के पास था, जिसे मैं सब कुछ सही सही बता चुकी थी। जनाब आली, सालेह अब्दुल करीम ने खचाखच भरे हुए कमरा अदालत में जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा, आपने ज़ेरे नज़र मुकदमे की सेशन कोर्ट की सारी कार्रवाई मुलाहिज़ा फरमा ली। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात भी सुने और वकील इस्तग़ासा के दलाइल भी। अब मैं अपनी मौकिला की सफाई में कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। इजाज़त है, जज साहब ने फरमाया। जनाब आली, सालेहा ने कहना शुरू किया, इस्तग़ासा ने ये केस महज मफरूज़ात की बुनियाद पर पेश किया है। मुल्ज़िमा के ख़िलाफ़ कोई एक भी ठोस शहादत मौजूद नहीं है। माली और खानसामा ने इस अदालत के रूबरू और इससे पहले भी ये बयानात दिए हैं कि उन्होंने मुल्ज़िमा को कमरे के अंदर दाखिल होते देखा और उन्होंने उसके हाथ में पिस्तौल नहीं देखा। अलबत्ता इसके पास पर्स ज़रूर मौजूद था, जिससे ये शुबा किया जा सकता है कि पिस्तौल पर्स में मौजूद होगा। ताहम दोनों में से किसी ने भी मुल्ज़िमा को मकतूल पर गोली चलाते नहीं देखा और इस्तग़ासा कोई एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं पेश कर सका जिसने मुल्ज़िमा को गोली चलाते देखा हो। लिहाजा ये बात महज फ़र्ज़ कर ली गई कि गोली मुल्ज़िमा ने चलाई थी। दूसरी बात, जनाब आली, मुल्ज़िमा वहाँ तना नहीं गई थी, बल्कि मंसूर को साथ लेकर गई थी। अगर मुल्ज़िमा का इरादा मकतूल को कत्ल करने का होता तो इसे अपने साथ किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर कातिल अपने जुर्म को ज़्यादा से ज़्यादा खुफिया रखने की कोशिश करता है। इसकी ये कोशिश होती है कि किसी को इसके बारे में इल्म ना हो सके, ना कि ये वो कत्ल के इरादे से जाते वक्त अपने साथ एक गवाह को भी लेकर जाए। मुल्ज़िमा मंसूर को सिर्फ इसलिए अपने साथ लेकर गई थी कि इसे अपना तहफ़्फ़ुज़ दरकार था। वो तने तनहा अपने जुराइम पेशा शौहर
اور اس کی بدکار ساتھی کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ ملزمہ سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے پستول کو تجسس کے جذبے کے تحت اٹھا لیا، جس سے اس کی انگلیوں کے نشانات اس پر آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل قاتل پستول کو وہیں چھوڑ کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ تیسری بات یہ ہے جناب والا کہ پولیس نے مقتول کے کمرے سے جو خاص اشیاء برآمد کی ہیں، ان میں ملزمہ کا پاسپورٹ، ملزمہ کے نام 50,000 روپے کا ایک چیک بھی شامل تھا۔ یہ دونوں چیزیں سامنے ہی میز پر رکھی ہوئی تھیں۔ اگر ملزمہ نے یہ قتل کیا ہوتا تو وہ یہ دونوں چیزیں وہاں چھوڑ کر نہ آتی، بلکہ چلتے وقت انہیں ساتھ لے کر آتی۔ چوتھی بات یہ ہے جناب والا کہ مقتول ملزمہ کو خود ملزمہ کے مطالبے پر طلاق دے چکا تھا، اور جیسا کہ اس چیک سے ظاہر ہے وہ ملزمہ کا مہر بھی ادا کر رہا تھا۔ جھگڑا ایک طرح سے ختم ہو چکا تھا، اس لیے ملزمہ کے لیے مقتول کو قتل کرنا ضروری نہیں تھا۔ وجہ قتل فی الحقیقت موجود ہی نہیں تھی۔ یہ تو تھیں چند وہ گزارشات جو میں ملزمہ کے قاتل نہ ہونے کے بارے میں پیش کرنا چاہتی تھی۔ صالحہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دراصل سیشن کورٹ میں ہونے والی ساری عدالتی کارروائی میں خامی یہ تھی کہ اس امکان پر پوری توجہ ہی نہیں دی گئی کہ قاتل کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے جسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اب اسی طرف آ رہی ہوں اور اس کے لیے میں ملزمہ سے چند سوالات کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ اجازت ہے، فاضل جج نے کہا۔ عذرا بی بی، کیا یہ بات درست ہے کہ تم الطاف سے ملاقات سے پہلے جاوید نامی ایک لڑکے سے محبت کرتی تھیں جو تمہاری سہیلی دردانہ کا بھائی تھا، اور یہ لوگ تمہارے پڑوسی تھے؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ اور کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جاوید تمہیں بے انتہا چاہتا تھا؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ بھی صحیح ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اس خط کو پہچانتی ہو؟ صالح عبد الکریم نے جاوید کا وہ پہلا اور آخری خط میرے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، جس کے بارے میں میں اسے بتا چکی تھی۔ یہ خط اس نے امی کے ذریعے میرے کاغذات میں سے حاصل کر لیا تھا۔ جی ہاں، میں اسے پہچانتی ہوں، میں نے کہا۔ یہ جاوید کا خط ہے جو اس نے الطاف کے ساتھ میری منگنی کے بعد مجھے لکھا تھا۔ صالحہ نے خط عدالت میں وہ خط پڑھ کر سنایا اور درخواست کی کہ اس کے مندرجات کو ریکارڈ میں شامل کر لیا جائے۔ اب میں عدالت کی اجازت سے ایک اہم گواہ کو طلب کرنا چاہتی ہوں، صالحہ نے کہا۔ عدالت نے اجازت دے دی اور تب گواہوں کے کٹہرے میں دردانہ کو بلایا گیا۔ دردانہ بے حد اداس اور ملول نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار بجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جاوید کے انتقال کے بعد سے وہ بہت دبلی ہو گئی تھی۔ حلف وغیرہ لینے کے بعد صالح عبد الکریم نے دردانہ سے سوال جواب شروع کر کے سب سے پہلے اس نے دردانہ کی زبانی اس بات کی تصدیق کروائی کہ میں اور جاوید ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ الطاف حسین نے جب ملزمہ کے گھر آنا جانا شروع کیا تو جاوید مرحوم کے کیا تاثرات تھے؟ صالح عبد الکریم نے دردانہ سے پوچھا۔ جاوید بھائی کو عذرا کے رویے میں اچانک تبدیلی سے بہت دکھ پہنچا تھا، دردانہ نے کہا۔ انہوں نے جلدی الطاف حسین کے بارے میں کئی باتیں معلوم کر لی تھیں اور اس کا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ الطاف کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ واضح طور پر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تاہم انہوں نے مجھے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ میں عذرا یا اس کی امی سے اس بارے میں کچھ نہ کہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے معلوم کیا ہے وہ درست نہ ہو۔ وقوع کے روز جاوید کراچی میں ہی موجود تھا اور اتفاق سے اسی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ کتنے روز پہلے کراچی آیا تھا؟ جاوید بھائی الطاف حسین کے قتل سے 3 دن پہلے کراچی آئے تھے، دردانہ نے جواب دیا۔ اس کی ان 3 دن کی مصروفیات کیا تھیں؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ جاوید بھائی جب لاڑکانہ سے کراچی آئے تو انہیں عذرا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیل میں نے بتائی۔ اس وقت تک وہ ساری باتوں سے لا علم تھے اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عذرا ایک عذاب سے گزر کر واپس آ چکی ہے۔ میری زبانی اس المیہ کے بارے میں سن کر ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی
کہ मैं अज़रा को ये ना बताऊं कि वो कराची में मौजूद हैं। इसके बाद वो 2 दिन के लिए कहीं चले गए। हम लोगों से उन्होंने ये कहा कि 2 दिन तक कुछ पुराने दोस्तों के साथ रहेंगे। 2 दिन के बाद वो दोपहर के करीब घर आ गए। उन्होंने अपना कोट उतार कर एक हैंगर में लटका दिया था। मुझे इस कोट की एक जानिब की जेब ज़्यादा झुकी हुई और फूली हुई लगी। मैंने इस जेब को ऊपर से टटोला तो कोई सख्त चीज़ महसूस हुई। मैंने जेब में हाथ डालकर देखा तो वहाँ एक पिस्तौल रखा हुआ था। मैंने इससे पहले असली पिस्तौल देखा नहीं था। मैंने जावेद भाई से इसके बारे में इस्तफसार किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि ये पिस्तौल उन्होंने ज़ाती हिफाजत के लिए हासिल किया है और इन्हें कल परसों तक इसका लाइसेंस भी मिल जाएगा। उन्होंने मुझे पिस्तौल अच्छी तरह दिखाया और इसके ऊपर लगा हुआ साइलेंसर भी दिखाते हुए बताया कि इसकी वजह से गोली चलने की आवाज़ पैदा नहीं होती। इसके बाद वो सो गए। 4 बजे के करीब वो उठे और कपड़े बदलकर वही कोट पहनकर बाहर चले गए। इसके बाद हमने इन्हें जिंदा नहीं देखा। रात गए हमें इत्तला मिली कि इनकी मोटरसाइकिल एक बस से टकरा गई और वो अस्पताल जाकर फौत हो गए। दुर्दाना की आवाज़ गुलूगीर और आंखें नमनाक हो गईं। आपको यकीन है कि जावेद जब घर से गया था तो वो पिस्तौल अपने साथ लेकर गया था? सालिहा ने पूछा। जी हाँ, दुर्दाना ने जवाब दिया। वो मेरे सामने वही कोट पहनकर गए थे जिसकी जेब में पिस्तौल रखा हुआ था और वो पिस्तौल इनके जाने के बाद से घर में कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या जावेद को इस बात का इल्म था कि अज़रा उसी दिन अल्ताफ़ से मिलने के लिए जाने वाली है? सालिहा ने पूछा। जी नहीं, दुर्दाना ने जवाब दिया। इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था। मुझे और मेरी अम्मी को भी कोई इल्म नहीं था। अच्छा, अब ज़हन पर खूब अच्छी तरह ज़ोर देकर ये बताइए कि क्या ये वही पिस्तौल है जो आपने अपने भाई के पास देखा था? सालिहा ने वो पिस्तौल दुर्दाना को दिखाया जो मैंने अल्ताफ़ के ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ पाया था। दुर्दाना ने इस पिस्तौल का अच्छी तरह मुआयना किया और इसके बाद बोली, गो कि मैं पिस्तौल वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो पिस्तौल जो मैंने जावेद भाई के पास देखा था हूबहू ऐसा ही था। शायद वो यही हो। इस पर भी इसी तरह साइलेंसर लगा हुआ था, बिल्कुल इस जैसा। क्या जावेद सिगरेट पीता था? सालिहा ने पूछा। अगर पीता था तो क्या आप ब्रांड का नाम बता सकती हैं? जी हाँ, दुर्दाना ने कहा। जावेद भाई सिगरेट पीते थे और उसने ब्रांड का नाम बताया। शुक्रिया, सालिहा ने कहा। मैं अपनी जिरा ख़त्म करती हूँ। अगर वकील इस्तग़ासा जिरा करना चाहें तो कर सकते हैं। जनाब अली, ये सूरत हाल मेरे लिए नई है, वकील इस्तग़ासा ने खड़े होकर कहा। मैं फ़िलहाल गवाह से कोई जिरा नहीं करूँगा। मुझे अपने इस हक़ को बाद में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, आप बाद में जिरा कर सकते हैं, मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा। जनाबे वाला, अब एक और अहम नुक्ता, सालिहा ने कहा। जिस शाम को अल्ताफ़ हुसैन का कत्ल हुआ है, इसी शाम को जावेद का एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं दोनों वाक़यात की अलग अलग पुलिस रिपोर्टों से बाज़ इक़्तिसाबात आपकी तवज्जो के लिए पेश करती हूँ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अल्ताफ़ का कत्ल 4 और 5 बजे के दरमियान शाम को हुआ। दूसरी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जावेद का एक्सीडेंट 4:45 बजे के करीब हुआ। यह एक्सीडेंट क्लिफ्टन ब्रिज के नज़दीक डबल रोड पर क्लिफ्टन से सदर की तरफ जाने वाली सड़क की साइड पर हुआ, यानी इस पोजीशन में कि जावेद क्लिफ्टन की तरफ से वापस आ रहा था। पुलिस की रिपोर्ट में मुतवफ़्फ़ी जावेद के पास से बरामद होने वाली अशिया में किसी पिस्तौल का जिक्र नहीं है, जबकि मुतवफ़्फ़ी की बहन का बयान है कि इसका भाई शाम के 4 बजे के करीब घर से बाहर निकला था और इस वक्त इसके पास पिस्तौल मौजूद था। इसका मतलब यह है कि 4 और 4:45 बजे के दरमियान किसी वक्त वो पिस्तौल जावेद के पास से चला गया। सवाल ये है कि वो पिस्तौल कहाँ गया। सेशन कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मुतवफ़्फ़ी जावेद का कोई जिक्र नहीं आया है, जबकि मेरी अपनी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक सारे केस का मरकज़ी किरदार वही है। मैंने अपनी मौकिला से
اس کی زندگی کے سارے حالات سننے کے بعد جاوید پر الطاف کے قتل کا شبہ کیا۔ میں نے جاوید کے ایکسیڈنٹ کی پولیس رپورٹ کا گہرا مطالعہ کیا، ایکسیڈنٹ کی جائے وقوع پر، ایکسیڈنٹ کے وقت پر غور کیا اور اس کے بعد میں نے جاوید کے گھر والوں سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ جاوید مرحوم کے گھر والوں نے اور خاص طور سے اس کی بہن دردانہ نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا اور مجھے جاوید کے بارے میں وہ تمام باتیں بتا دیں جن سے میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ میں نے سچائی سے کام لیتے ہوئے دردانہ کو یہ بھی بتا دیا کہ میں عذرا کو بے گناہ اور جاوید کو اصل قاتل سمجھتی ہوں اور ایک بے گناہ انسان کی زندگی بچانے کے لیے اس سے تعاون کی درخواست کی۔ دردانہ جاوید کی سگی بہن ہونے کے باوجود عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ یہ ایک زندہ انسان کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچانے کا سوال تھا۔ جاوید تو مر چکا ہے، اس کا انصاف تو اب خدا کے ہاں ہوگا۔ جناب والا، یہ واقعہ جس طرح ظہور پذیر ہوا ہوگا، اس کا خیالی نقشہ میں عدالت کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد صالح عبدالکریم نے ایک طویل تقریر کی جس میں اس نے شدید محبت کرنے والے انسان کی جذباتی کیفیت کا جائزہ پیش کرنے کے بعد کہا، جب جاوید نے یہ دیکھا کہ عذرا اس کے بجائے الطاف میں دلچسپی لینے لگی ہے تو اس نے فطری طور پر الطاف کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے الطاف کا گھر بھی معلوم کر لیا، لیکن جیسا کہ دردانہ نے بتایا وہ الطاف کے بارے میں کوئی ٹھوس بات معلوم نہیں کر سکا، سوائے اس تاثر کے کہ الطاف کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تاہم چونکہ وہ ایک خوددار اور اپنی عزت نفس کو عزیز رکھنے والا انسان تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کنارہ کش ہو گیا اور اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہا۔ اور پھر جب وہ کراچی واپس آیا اور اسے اپنی بہن کی زبانی واقعات کا علم ہوا جو عذرا کے ساتھ پیش آئے تھے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ جناب والا، الطاف اپنے قتل والے دن سے 4 دن پہلے کراچی آیا تھا۔ گویا جب جاوید لاڑکانہ سے کراچی آیا تو اس وقت الطاف کراچی میں موجود تھا، اور یہ بات جاوید نے یقیناً معلوم کر لی ہوگی۔ اس نے 2 دن کا وقت گھر سے باہر رہ کر گزارا۔ اس دوران اس نے الطاف کے بارے میں معلوم کیا اور کہیں سے ایک سائلنسر لگا ہوا پستول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اگلے دن اس نے الطاف کے گھر کا رخ کیا اور وہ کسی طرح گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا جناب والا، میں نے الطاف کے گھر کا معائنہ کیا ہے۔ اس کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں ہے اور ایک نوجوان آدمی کے لیے عقبی جانب سے سناٹے کے عالم میں اس پر چڑھ کر اندر کود جانا کوئی دشوار مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کہیں آس پاس کھڑی کر دی ہوگی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ کسی ملازم کی نظر اس پر نہیں پڑی اور وہ الطاف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اسے ہلاک کر کے پستول وہیں ڈرائنگ روم میں پھینک دیا۔ پستول پر اس کی انگلیوں کے نشانات اس لیے موجود نہیں ہیں کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دستانے پہنے ہوئے تھا، اور ویسے بھی اس نے اس بات کا خیال رکھا ہوگا کہ استعمال کرنے سے پہلے پستول پر ہاتھ کے تمام نشانات کو اچھی طرح صاف کر دے اور پھر صرف دستانے پہن کر ہی اس کو ہاتھ لگائے۔ پستول پر سال لگا ہونے کے باعث کوئی دھماکہ نہیں ہوا اور جاوید اپنا کام کر کے خاموشی سے نکل گیا۔ بعد میں اس پستول کو عذرا نے اٹھا لیا۔ جاوید نہ تو عادی مجرم تھا اور نہ اس سے پہلے اس نے کوئی اتنا بھیانک جرم کیا تھا، اس لیے فطری طور پر وہ بہت زیادہ حواس باختہ تھا۔ چنانچہ وہ بڑے رف انداز میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حادثے میں سراسر غلطی اسی کی تھی۔ اس نے غلط سائڈ سے بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اس کی رفتار بھی بہت زیادہ تھی اور بس کی بھی۔ اس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ اب ایک انتہائی اہم نکتہ جناب والا، جس کی جانب سیشن کورٹ میں سرے سے کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ مقتول الطاف حسین کی لاش کے آس پاس سے جو چیزیں ملی تھیں، ان میں سے ایک سگریٹ کا پیکٹ بھی تھا۔ پولیس کی رپورٹ میں اس کا ذکر اور سگریٹ کے برانڈ کا نام موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الطاف حسین سگریٹ نہیں پیتا تھا، جبکہ جاوید سگریٹ پیتا تھا اور یہ وہی برانڈ تھا۔ سیشن کورٹ میں اس نقطے کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ سگریٹ کا پیکٹ
کسی آنے والے مہمان نے چھوڑا ہوگا، لیکن دراصل وہ سگریٹ کا پیکٹ جلدی اور گھبراہٹ کے عالم میں کسی طرح جاوید کی جیب سے نکل کر گر پڑا اور جاوید اسے اٹھانا بھول گیا۔ اس کے بعد صالحہ عبدالکریم بڑی دیر تک اپنے دلائل کی وضاحت کرتی رہی اور مختلف قوانین، نظیروں، فیصلوں اور دفعات کے حوالے دیتی رہی، اور اس کی تمام تر گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ یہ الزام کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قتل عذرا نے کیا ہے۔ یہ محض میری بدقسمتی تھی کہ میں الطاف کے پاس اس وقت پہنچی تھی جب جاوید ذرا ہی دیر پہلے اسے قتل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ جناب عالی، عذرا کی بدقسمتی یہ ہے کہ جاوید اب زندہ نہیں ہے، صالح عبدالکریم نے اپنے دلائل ختم کرتے ہوئے کہا۔ اگر جاوید اس وقت زندہ ہوتا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ عدالت میں حاضر ہو کر خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا اور عذرا کی بے گناہی ثابت ہو جاتی۔ اس نے عذرا ہی کی خاطر یہ قتل کیا تھا، وہ عذرا کو اس کی سزا کے عذاب میں ہرگز مبتلا نہ کرتا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ صالح عبدالکریم کی نئی تحقیق سے کیس کی نوعیت ہی بدل گئی تھی۔ وکیل استغاثہ کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اس نے دردانہ پر جرح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت دے دی گئی۔ وکیل استغاثہ نے دردانہ پر تقریباً آدھے گھنٹے تک جرح کی، لیکن وہ کوئی ایسا نقطہ تلاش نہ کر سکا جس سے اس کے موقف کی تائید ہوتی یا صالح عبدالکریم کی دلیل کی نفی ہوتی۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے ایک بے جان سی تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وکیل صفائی نے ملزمہ کو بچانے کے لیے صرف مفروض ذات کا سہارا لیا ہے اور فرضی داستانیں گھڑی ہیں۔ صالح عبدالکریم نے اٹھ کر صرف ایک آخری جملہ کہا، جناب والا، مفروضات کی بنا پر کسی انسان کی زندگی کو بچا لینا مفروضات کی بنا پر اس کی زندگی کو تباہ کر دینے سے کہیں زیادہ مستحسن فعل ہے۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے، معزز جج نے کہا۔ اگلی پیشی پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلے والے دن میں امید و بیم کی عجیب کشمکش میں گرفتار تھی۔ امی اور دردانہ کے علاوہ اس دن عدالت میں دردانہ کے والدین بھی موجود تھے۔ مقررہ وقت پر جج صاحب تشریف لائے۔ عدالت میں موجود سب لوگ کھڑے ہو گئے اور جج صاحب کے بیٹھنے کے بعد بیٹھ گئے۔ عدالت کا مکمل فیصلہ 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ جج صاحب نے فرمایا، اس کی نقول بعد میں عدالت کے رجسٹرار سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں انتہائی مختصر طور پر فیصلے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ عدالت فاضل وکیل صفائی کے اس موقف کو تسلیم کرتی ہے کہ استغاثہ کوئی چشمدید گواہ پیش کرنے سے قاصر رہا ہے، نیز یہ کہ استغاثہ زیادہ سے زیادہ جائے وقوع پر ملزمہ کی چند منٹ کی موجودگی اور آلۂ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات کو ثابت کر سکا ہے، اور بس وجہ قتل بھی بہت کمزور اور غیر مستحکم محسوس ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں فاضل وکیل صفائی نے اپنی زبردست محنت اور تحقیق و تفتیش کے ذریعے مقدمے میں ایک ایسے کردار کا اضافہ کیا ہے جس کا سیشن کورٹ کی کارروائی میں کہیں کوئی ذکر نہیں، اور فاضل وکیل صفائی نے جن ٹھوس دلائل کی بنیاد پر جاوید کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ قابل غور ہیں۔ جاوید کے قاتل ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کہا جا سکتا۔ گواہ دردانہ نے عدالت کے سامنے جو باتیں کہی ہیں ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جاوید نے انتقامی کارروائی کے طور پر الطاف حسین کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ اسی وقت ملزمہ عذرا بھی الطاف کے گھر پہنچنے والی ہے، لیکن قتل کا ارتکاب کرتے ہوئے نہ تو جاوید کو دیکھا گیا اور نہ عذرا کو، اور ساری بات مفروضات پر مبنی ہے، اور قریب عقل مفروضہ یہی ہے کہ قتل جاوید نے کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مفروضے کو سچ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ جاوید اب زندہ نہیں ہے، اس لیے دنیا کی کسی بھی عدالت میں اس پر کوئی مقدمہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ سوال بھی خارج از بحث ہے کہ جاوید نے قتل کیا یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ملزمہ عذرا نے قتل کیا یا نہیں، اور یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمہ عذرا پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہوتا، اس لیے عدالت مسمات عذرا مشکور کو
बाइज्जत तौर पर बरी करती है। जज साहब उठकर अपने चैम्बर में चले गए और कमरा अदालत में एक शोर मच गया। अदालत में वकील बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो तमाम के तमाम सालेह अब्दुल करीम को मुबारकबाद देने के लिए टूट पड़े। तुर्ताना लपकती हुई मेरे पास आई और मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसुओं का तार बन गया। अम्मी और तुर्ताना की वालदा भी रो रही थीं। सालेह अब्दुल करीम मुस्कुरा रही थी। बीबी, मैंने आपसे कहा था ना, बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात, कोई नहायत गैर अहम बात जो सारे ज़ेर नज़र वाक़ये से कतन गैर मुतालिक मालूम होती हैं, एक बहुत पेचीदा मसले की कुंजी बन जाती है। सालेहा ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, आपने मुझ पर एतमाद करके मुझे सब कुछ बता दिया और मैं आपको छुड़ा लाई। मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? मैं इससे ज़्यादा और कुछ ना कह सकी। इस वाक़ये को 3 साल का अरसा गुजर चुका है। खालदा के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम कि इसका क्या हुआ। मुकदमे के दौरान भी वो सिर्फ सेशन कोर्ट में 2-1 बार आई थी और इसके बाद लापता हो गई। शायद वो मुल्क से बाहर चली गई हो। अब ना अल्ताफ़ ज़िंदा है और ना जावेद। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि दोनों की बरसी भी एक ही दिन होती है। मैं एमए कर चुकी हूँ और अब एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। जावेद मरहूम की भी तो यही ख्वाहिश थी। मैंने जावेद के आइडियल को ही अपना आइडियल बना लिया है। तुर्ताना की शादी हो चुकी है और वो अपने शौहर के साथ इस्लामाबाद चली गई है। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी। जावेद की मौत के बाद अब मैं अपने अंदर इस बात का हौसला नहीं पाती कि किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच सकूं। दरअसल मैं खुद को जावेद का कातिल समझती हूँ। और आखिर में एक बात और, सालेह अब्दुल करीम के बेलौस किरदार ने मुझे इस कदर मुतासिर किया है कि मैं खुद भी वकालत पढ़ रही हूँ। मैंने एलएलबी का साल अव्वल का इम्तहान पास कर लिया है और अगले साल मैं फ़ाइनल का इम्तहान दूँगी। सालेह अब्दुल करीम ने मुझसे वादा किया है कि कामयाबी की सूरत में वो मुझे अपने साथ काम करने का मौका देंगी और मेरी पूरी तरह से तरबियत करेंगी। शायद कभी वो वक्त भी आए कि मैं भी सालेह अब्दुल करीम की तरह किसी बेगुनाह इंसान की ज़िंदगी बचाकर अपने वजूद का जवाब पेश कर सकूं।